یہ جس مائنڈ سیٹ کی میں بات کر رہا ہوں پارٹی میں، یہ ریاست مخالف بیانیہ جسے سپورٹ عمران خان صاحب آپ جیسے کہہ رہے ہیں بن گیا اداروں کے خلاف، آپ بتائیں نا عمران خان سپورٹ کرتے تھے اس بیانیے کو؟ آف کورس انہوں نے بنایا تھا اس بیانیے کو، ریاست مخالف بیانیے کو ہی تو سپورٹ کر رہے تھے کون؟ عمران خان صاحب نے جیسے جنرل باجوہ سے شروع کیا، پھر باتیں کرتے کرتے سارے عاصم منیج تک آگے۔ میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی آرمی چیف ہو اس نے تو چلے جانا ہے، جیسے آج جنرل باجوہ نہیں ہے، ان کی جگہ جنرل عاصم منیر ہے، انسٹیٹیوشن تو ادھر ہی ہے۔ انسٹیٹیوشن کی جو رسپیکٹ ہے، اگر ہم انسٹیٹیوشن کے اوپر ہی حملہ ور ہو جائیں یا ہم اٹیکس شروع کر لیں تو پھر تو ملک کی بقا کا سوال ہے۔ تو وہ جو چیز تھی جنرل باجوہ کو لے کے پھر وہ جنرل عاصم منیر تک آتی ہے، اور لانگ مارچ آپ کو یاد ہوگا جو لانگ مارچ جنرل عاصم منیر کی تعیناتی روکنے کے لیے کیا تھا عمران خان نے؟ آف کورس وہ ایک تعیناتی کو بھی روکنا تھا، پھر وہ سارا ایک پورا مائنڈ سیٹ چلتا آ رہا تھا۔ اور وہ غلط بات نہیں ہے کہ آپ ایک ملک کے آرمی چیف کا جس کا ایک بڑا امپورٹنٹ پوسٹ ہے، سینسٹیو پوسٹ ہے، اس کو کنٹروورشل کر دیں۔ دیکھیے ایک تاثر آپ کو بدقسمتی نہیں ہے، میرا لیڈر عمران خان، میرا خیال ہے کہ عمران خان صاحب کو شاید انسٹیٹیوشن کے اندر سے کوئی انفارمیشن تھی، کوئی ایسی ہو سکتا ہو کہ لانگ مارچ کرنے سے جنرل عاصم منیر جو ہیں وہ نہیں لگائے جائیں گے یا ہٹا دیے جائیں گے یا جو بھی ایک تھا۔ تو خیر 9 میں پریشر پڑے گا تو 9 میں تو ایک تاریخ ہے نا، گرفتاری عمل میں 9 مئی کو آئی، لیکن وہ ایک جو پروسیس چلتا آ رہا تھا اور وہ کبھی بھی ایکسپیکٹڈ تھا۔ آپ کو یاد ہوگا اتنے زیادہ پروسیس میں عمران خان صاحب کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جناب۔ سٹوری میں نے ایک ہی شیئر کرنی ہے، اور سٹوری یہی ہے کہ وہ عمران خان کا ٹائیگر، وہ عمران خان کا آئیڈیل عثمان ڈار، جن کو عمران خان ساتھ کھڑے ہو کے کئی دفعہ بڑی تعریف کیا کرتے تھے، عثمان ڈار، وہ عمران خان کا ٹائیگر، اسی ٹائیگر نے عمران خان پر آج حملہ کر دیا ہے۔ اس ٹائیگر نے عمران خان کی بکری بٹھا دی ہے۔ یہ میں نے آپ کو بڑا مختصر سا ایک حصہ آپ کے سامنے رکھا ہے، سنایا ہے۔ اس پہ جناب اس کی نیوز بھی اور اس پہ بہت ہی وسیع تر انداز میں تبصرہ کرتے ہیں۔ آپ جلدی سے چینل کو سبسکرائب کیجئے، جو گھنٹی کا نشان بنا ہوا ہے اس کو ضرور پریس کیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی اہم ترین ویڈیو آپ سے مس نہ ہو جائے۔ لیکن ہمارے جو واٹر پروجیکٹس چل رہے ہیں، جو ویل چیئر پروجیکٹس چل رہے ہیں، اور جو ہم نے 100 ایسے گھرانوں کو 6 ماہ کا راشن دینا ہے جن کے کفیل یا تو فوت ہو گئے یا پیرالائزڈ ہیں، فالج زدہ ہیں، بیڈ ریڈن ہیں، وہ بستر مرگ پر موجود ہیں، یہ ساری چیزیں آپ یہاں سے تفصیل حاصل کر سکتے ہیں۔ آ جائیں جناب، یہ کیا ہو گیا ہے، یہ کب ہوا ہے، یہ کیسے ہوا ہے؟ وہ عثمان ڈار جو عمران خان کی امیدوں کا مرکز تھا، بہت سارے لوگوں نے یو ٹرن لیے، بہت سارے لوگوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا، بہت سارے لوگوں نے بیانات بدلے، بہت سارے لوگوں نے پی ٹی آئی چھوڑی، ساتھ سیاست بھی چھوڑی، لیکن کچھ کے انٹرویوز جو کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بہت زیادہ عمران خان صاحب کو دکھ بھی دیں گی، عمران خان صاحب کو نقصان بھی پہنچائیں گی۔ عثمان ڈار 9 ستمبر کو غائب ہو گئے تھے، اور وہ پی ٹی آئی نے بتایا تھا کہ وہ ملیر کینٹ سے غائب ہوئے ہیں یا ان کو اغوا کیا گیا ہے کوئی نامعلوم افراد نے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے بعد عثمان ڈار صاحب کے کچھ ٹویٹس بھی آتے رہے، بیچ میں ان کا ٹویٹ آیا جناب فلاں نے وہ میری ماں کو یہ کر دیا، انہوں نے دھکا دیا، انہوں نے یہ میرے گھر پہ، انہوں نے میرے کاروبار کو نقصان پہنچایا، وغیرہ۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچانک ہی آج ہم نے دیکھا کہ عثمان ڈار صاحب جن کا تعلق سیالکوٹ سے ہے، جن پر اندھا اعتماد عمران خان پر اور عمران خان کو ان پر، یہ کوئی اس میں ادھر وقت ضائع کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ معاملہ بہت اہم ہے، بہت ہی امپورٹنٹ سٹوری ہے جناب۔ وہی عثمان ڈار صاحب اچانک نمودار ہوتے ہیں اور ہمارے دوست کامران شاہد صاحب کے پروگرام میں، بلکہ ان کے گھر سے یہ پروگرام، ان کے کامران شاہد صاحب کے گھر سے پروگرام ہوا ہے، تو عثمان ڈار صاحب کامران شاہد صاحب کے گھر سے برآمد ہوتے ہیں اور وہ پروگرام کرتے ہیں۔ کامران شاہد صاحب، یہ ذرا میں اس پہلے شیئر کر لوں، نے کیا کہا آپ نے سن بھی لیا۔ یہ یہاں پر عثمان ڈار صاحب نے کہا ہے کہ جی جتنی بھی یہ پلاننگ ہوئی
عمران خان صاحب کی مرضی سے ہوئی۔ عمران خان صاحب اس پلاننگ کے 9 مئی کی جو پلاننگ ہے، جو منصوبہ بندی ہے، عمران خان صاحب اس کے منصوبہ ساز ہیں، عمران خان صاحب اس کے پلانر ہیں، چیف آرگنائزر ہیں، ماسٹر مائنڈ ہیں اس کے ساری پلاننگ کے۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں نا جو ساتھ ساتھ چلائیں گے، پھر اس پہ تبصرہ بھی کرنا ہے۔ ساتھ ہی عثمان ڈار صاحب نے یہ بھی کہا کہ جی دیکھیں یہ بہت عرصے سے چل رہی تھی، اور جو لانگ مارچ ہوا تھا یہ بھی آرمی چیف کی تعیناتی کو سبوتاج کرنے کے لیے تھا، کہ اگر آپ لانگ مارچ لے کے پنڈی چلے جائیں گے تو پھر یہ ہو سکتا ہے آرمی چیف کی تعیناتی سبوتاج ہو جائے اور وہ تعینات نہ ہو سکیں۔ جب وہ تعینات ہو گئے تب بھی عثمان ڈار صاحب نے کہا کہ کچھ اندر کی خبریں ایسی، بہت بڑے بڑے دھماکے کیے ہیں عثمان ڈار نے، کہ اندر کی خبریں کچھ ایسی تھیں کہ جناب اندر کی جو خبریں ہیں کہ کچھ لوگ اندر سے ملیں گے، اس ادارے کے اندر سے مل جائیں گے، اور پھر اس کے بعد عاصم منیر صاحب کو ہٹا دیا جائے گا۔ یعنی عاصم منیر صاحب اس وقت آرمی چیف بن چکے تھے، آپ کو پتہ ہے، تو عاصم منیر صاحب کے خلاف عثمان ڈار کے بقول ایک بغاوت ہو جائے گی، اور عمران خان کو یہ پکی خبریں تھیں، تو اس وجہ سے عمران خان صاحب نے انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بھی بتائے، حماد اظہر، مراد سعید، اعظم سواتی، کچھ اور بھی نام بتائے کہ یہ لوگ جو اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، یہ لوگ جو چاہتے تھے، فاروق حبیب کا نام بھی لیا کہ جی جس طریقے سے عاصم منیر صاحب کے خلاف چلا جائے، پاک فوج کے خلاف پلاننگ کی جائے، اس طرح سے جو فلاں جگہ پہ حملہ آور ہو جائے۔ وہ تو کہتے ہیں یہ 9 مئی کو تو ہو گیا نا، عمران خان صاحب گرفتار ہو گئے، یہ پہلے سے طے شدہ تھا کہ انہوں نے جب بھی گرفتار ہونا ہے ہم نے اٹیک کرنا ہے آرمی کی انسٹالیشن پر، شہداء کی یادگاروں پر، اس طریقے سے جی ایچ کیو پر یا کور کمانڈر ہاؤس پر وغیرہ وغیرہ۔ ٹھیک ہے جی، یہ عثمان ڈار صاحب نے بہت ساری باتیں کی ہیں۔ انہوں نے سیاست بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، انہوں نے پارٹی بھی چھوڑنے کا اعلان کیا ہے، اور عمران خان پر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ انہوں نے ہائیڈروجن بم گرا دیا ہے۔ اچھا، اب آ جائیں تھوڑا سا تبصرے کی طرف۔ ہو سکتا ہے، کیونکہ جھوٹ نہیں بولنا چاہیے انسان کو، ایک صحافتی ذمہ داری ہوتی ہے، میں سمجھتا ہوں ہر بار کہہ رہا ہوں، انسانی ذمہ داری بھی ہوتی ہے۔ اگر آپ اچھے انسان نہیں ہیں تو آپ اچھے صحافی کبھی نہیں بن سکتے۔ تبصرہ بہت ہی دیانتداری کے ساتھ کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے اور عین ممکن بھی ہے کہ اس کو پی ٹی آئی والے بھی تو نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے دیکھیں جی جس طرح سے باقیوں کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہوا اسی طریقے سے ان کا بھی سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا، مانتے ہیں۔ ٹھیک، اچھا، ہو سکتا ہے اس میں کہ جناب بہت سارے ان کے ووٹر سپورٹرز بھی نہ مانیں، بلکہ ایک اوور ویلمنگ میجورٹی ان کے ووٹر سپورٹرز کی بھی وہ نہ مانیں ان کو۔ ٹھیک ہے نا جی، بہت سارے عوام جنرل نہ مانیں، وہ کہیں کہ جنرل ایک جو پبلک ہوتی ہے وہ بھی نہ مانے کہ جی اس طرح سے تو ان کو پریشرائز کر کے یہ بیانات دلوائے گئے وغیرہ، اور انہوں نے اپنی سکن سیو کی، اور یہ ہو سکتا ہے، یہ ممکن ہے۔ ٹھیک ہے جی، میں مانتا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے۔ ٹھیک، بہت سارے تجزیہ کار بھی کہیں کہ جی ایسا نہیں ہے، کہ ان کو تو پریشرائز کر کے ایسے بیانات، اور ماضی میں بھی ہم نے دیکھا بہت سارے لوگوں کے ایسے بیان، فیاض الحسن چوہان ہو یا باقی متعدد، میں کن کن کا نام لوں، اپنا فواد صاحب ہوں، فواد چودھری صاحب، جو بھی پرویز خٹک صاحب، باقی بھی لوگ متعدد ہیں ان کے، تو انہوں نے بھی اسی طرح کے بیانات دیے۔ مختلف شیری مداری صاحبہ نے بھی پریشرائز کیا، ان کو بھی کیا، بہت سارے تجزیہ کار بھی کہہ رہے ہوں گے۔ لیکن اب معاملہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ یہ کوئی پبلک کی ایکسیپٹنس کے لیے یہ بیان نہیں آیا۔ یہ میں آپ کو بتا دوں، جو سننے والے لوگ ہیں مجھ سے بہت زیادہ سمجھدار ہیں، میں نے کبھی عقل کل ہونے کا دعویٰ نہیں کیا۔ یہ پبلک کی ایکسیپٹنس کے لیے سر یہ بیان نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ بیان کن کے لیے ہے؟ کامران شاہد صاحب انہیں بار بار کہہ رہے ہیں، اور اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ یہ جو سارا 9 مئی کا جتنا بھی انتشار ہوا، جتنا بھی فساد ہوا، اس کا ماسٹر مائنڈ کون تھا؟ تو کامران شاہد صاحب نے ان سے اگلوا لیا کہ اس کا ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا۔ ایک بات، کامران شاہد صاحب نے ان سے یہ بھی اگلوا لیا کہ یہ جو لانگ مارچ ہوئی، یہ لانگ مارچ جو عمران خان نے کیا تھا، یہ صرف اور صرف جنرل عاصم منیر کے خلاف تھا، ٹھیک، اور ان کی تعیناتی روکنے کے لیے۔
پھر جب تعیناتی ہو گئی تو یہ جو 9 مئی کو ہوا تھا یہ بھی آرمی چیف کو اپنی ان کی پوسٹ سے ہٹانے یا ان کے خلاف ان کے ادارے کے اندر بغاوت کروانے کے لیے تھا. یہ معمولی باتیں نہیں ہیں. کامران شاہد صاحب نے انہیں یہ بھی کہا کہ اگر آپ کو عدالت بلاتی ہے تو آپ عدالت میں جائیں گے. انہوں نے کہا جی میں بالکل عدالت میں جاؤں گا, میں وہاں بتاؤں گا کہ یہ ساری فساد کی جڑ یہ 9 مئی کا ماسٹر مائنڈ عمران خان ہے. یہ بہت بڑی بات ہے. تو سر یہ پبلک ایکسیپٹنس کے لیے نہیں ہے, یہ ان کے ووٹرز اور سپورٹرز کے لیے نہیں ہے, یہ عدالت میں ایک اور گواہ, ایک اور اپروور, ایک اور وعدہ معاف گواہ ہو گیا ہے جو عمران خان کی بکری بٹھا دے گا. یہ میں بہت ہی آسان ترین الفاظ میں بتانے کا قائل ہوں کیونکہ میں آسان ترین الفاظ میں سمجھتا ہوں, مجھے سمجھ آسان ترین الفاظ میں آتی ہے. اس وجہ سے میری کوشش ہوتی ہے کہ میں ویورز کو بھی اسی آسان ترین الفاظ میں بتا دوں. اعظم خان صاحب کا بیان پی ٹی آئی والوں نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا, کسی اور ان کے ووٹرز نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا, جو آج عمران خان کے ساتھ ان کے وکلا یا باقی ہیں یا عمران خان انہوں نے تو ایکسیپٹ نہیں کیا. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا سر, ٹھیک ہے نا. اعظم خان صاحب کا بیان اگر انہوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا تو نہیں کیا. اعظم خان صاحب نے 164 کا بیان دیا, 161 کا بیان دیا. وہ بیانات عمران خان صاحب کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گے, ٹھیک ہے نا, سائفر کیس میں. اسی طرح سے عثمان ڈار کا یہ بیان, یہ سارے بیانات اگر وہ کل کو جا کے مجسٹریٹ کے سامنے 164 کا بیان کر دیتا ہے یا 107 161 کا بیان ہو جاتا ہے, باقی بیانات عمران خان کے خلاف یہ اس طریقے سے. ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف بھی کوئی اپروور تھے, ٹھیک ہے نا. ذوالفقار علی بھٹو کو کس طریقے کی سزا دی گئی, ایکسیپٹ میں نے نہیں کیا, آپ نے بھی نہیں کیا, لیکن سزا ہو گئی, ان کو نقصان ہو گیا, اور ہم ایک اس طریقے سے ذوالفقار علی بھٹو جیسے بندے سے محروم ہو گئے. تو بات یہ ہے کہ کل کو جو ان کی سی اے سی کا ممبر تھا, جو عمران خان صاحب کے دائیں بیٹھتے تھے, جو عمران خان صاحب کے بائیں بیٹھتے تھے, وہ لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ عمران خان تھا, وہ لوگ جب کہہ رہے ہیں کہ 2 گروپس تھے, ایک گروپ کہا کرتا تھا کہ جی ہمیں ایسا نہیں کرنا چاہیے, اور دوسرا گروپ کہا کرتا تھا کہ ہمیں حملے کرنے چاہیے, جی ایچ کیو پر بھی اور ہر جگہ فوج پہ حملے کرنے چاہیے, وہ گروپ کہا کرتا تھا. اور عمران خان صاحب نے وہ اس گروپ کی حمایت کی کہ جو کہتا تھا کہ ہمیں حملے کرنے چاہیے. یہ معمولی بات نہیں ہے. یہ چیزیں عمران خان صاحب کو عدالت میں, اپنے مقدمات میں, اپنے اس طریقے سے ان کی سیاست کو بھی غرق کریں گے, اور ان کو سزا دلوانے میں بھی بہت اہم ترین کردار ادا کریں گے. اب آ جائیں اس پر میری ویڈیو کا تیسرا حصہ کہ کیا وہ یہ میں مانتا ہوں ہو سکتا ہے, عین ممکن ہے جناب کہ انہوں نے عثمان ڈار صاحب ہوں یا کوئی اور ہوں, عین ممکن ہے کہ انہوں نے خوف کی وجہ سے یا پریشر کی وجہ سے وہ کیا. لیکن جب کل کو مجسٹریٹ کی عدالت میں جا کے 164 کا بیان دیتے, پھر تو کوئی بیچ میں خوف یا پریشر یا ڈر وہ نہیں آئے گا. مقصد کہنے کا یہ ہوتا ہے قانونی چیزیں ہوتی ہیں نا, یہ ساتھ سیاسی چیزیں ہوں, لیکن ان سیاسی چیزوں کو کس طریقے سے لیگلائز کیا جا رہا ہے, کس طریقے سے قانونی بنایا جا رہا ہے, اور وہ قانونی چیزیں جب بن جائیں گی تو وہ ایکسیپٹیبل ہوں گی. تو اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ جب خان صاحب کے اتنے بااعتماد ساتھی, ساتھ بیٹھنے والے, ان کی پارٹی کے سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے ممبران جا کے اس طریقے کی گواہی دیں گے تو خان صاحب کے سیاست تو دفن ہوگی. خان صاحب پر خود بھی ان پر اس طرح کے مقدمات کے جو کیسز آئیں گے ان کو بچانے والا کوئی نہیں ہوگا. یہ وہ والی بات ہے. اب یہ مقصد کہنے کا یہ ہے کہ جو عوام ان پر مثلا یہ انہوں نے پریشر میں دیا, لیکن پریشر میں دیا ہوا بیان بھی وہاں اس کی ایکسیپٹنس ضرور ہوگی اگر انہوں نے میجسٹریٹ کے سامنے یہ بیان دے دیا تو, ٹھیک ہے. اب بات یہ ہے, دیکھیں خان صاحب اس وقت میں کبھی بھی اپنے قوم یوتھ کے ساتھیوں کو, تحریک انصاف کے معزز ساتھیوں کو کبھی بھی یہ نہیں, میں چونا نہیں لگاؤں گا. ان کو آج کل چونا لگانے والے بہت سارے پہلے بھی تھے, اب آج کچھ نئے شامل ہو گئے ہیں اپنے ویوز لینے کے لیے, اپنے خیر سے ریٹنگ لینے کے لیے. وہ مالشیا پالشیا جو کل تک عمران خان کے 2-4 اس طرح کے لوگ ہیں, جو کچھ لوگ ایسے بھی ہیں, میں نام نہیں لوں گا, چلو احتراماً, ان کا خیال تھا, انہوں نے بڑی تگ و دوہ کی کہ جی ہمیں کسی, اور صحافیوں میں ہیں, جی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں معلومات کی بنیاد پہ کہہ رہا ہوں
ہوں. انہوں نے بڑی کوشش کی کہ یہ نگران سیٹ اپ میں ہمیں فیڈرل گورنمنٹ میں یہ کوئی وزیر کا عہدہ مل جائے اور جب پنجاب میں مل جائے. ان کو دونوں جگہ نہیں ملا تو پھر اس کے بعد انہوں نے کس طرح سے بولنا شروع کر دیا وہ آپ اس کو چھوڑ دیجئے. سمجھ آ گئی آپ کو, ٹھیک ہے نا. لیکن اب بات یہ ہے کہ خان صاحب یہی ثابت ہو چکا. جب یہ عثمان ڈار کو پتہ ہے تو یہ حافظ صاحب کو نہیں پتہ ہوگا, حافظ عاصم منیر صاحب کو یہ نہیں پتہ ہوگا کہ جب عثمان ڈار کو یہ پتہ ہے کہ یہ اس کا سارا ٹارگٹ اور بغاوت انہی کے خلاف کرانی تھی تو یہ ان کو خود نہیں پتہ ہوگا. وہ تو بہت زیادہ باخبر ہوتے ہیں, ٹھیک ہے نا. یہ اس طریقے سے اس وقت پاکستان میں آپ اگر دیکھیں, اس وقت نہیں تھرو آؤٹ آپ اگر دیکھ لیں, دو شخصیات موسٹ پاورفل ہوتی ہیں. بھائی وزیر اعظم تو کبھی پاورفل رہا ہی نہیں ہے نا, وہ تو بیچارہ ویسے ہی آپ کو پتہ ہے وہ وزیر اعظم کب پاورفل رہا ہے, ٹھیک ہے. وہ تو ویسے ہی کاغذی کارروائی ہوتی ہے, اس نے دستخط کرنے ہوتے ہیں. اگر کوئی پاورفل رہا تو دو شخصیات ہوتی ہیں پاکستان میں, ایک آرمی چیف اور ایک چیف جسٹس آف پاکستان, دو شخصیات, ٹھیک ہے. آرمی چیف وہ ہیں جن کو عمران خان صاحب نے ایڑی چوٹی کا زور لگایا کہ یہ نہ بنے. میں انتہائی احتیاط سے محتاط انداز میں تبصرہ کروں گا. آرمی چیف وہ ہیں آج کل, آرمی چیف وہ ہیں کہ جن کو جب وہ DGISI تھے تو بہت ہی غلط طریقے سے, ایک طریقے سے انسلٹنگ طریقے سے, توہین آمیز طریقے سے ان کو ہٹایا. پھر اس کے بعد جب ان کی تعیناتی ہونے لگی تو اس تعیناتی کو روکنے میں اپنا ایڑی چوٹی کا زور لگایا. پھر جب تعیناتی ہو گئی تو 9 مئی کو بغاوت کروانے کا ادارے کے اندر ایڑی چوٹی کا زور لگایا. اب وہ نہیں ہو سکا. اب سمجھ آ گیا آپ کو. میں نے آپ کو ایک دفعہ پہلے بھی مثال دی تھی, آپ میری گواہی دیں گے, میرے ساتھ متفق ہوں گے. جو لوگ یہ جانتے ہیں, ہمیں نا بزرگ نانا دادا یہ کہانیاں سنایا کرتے تھے کہ جو لوگ جانتے ہیں نا کہ جو پرانے زمانے میں بہت زیادہ ایسا ہوتا ہے, شیروں کے شکار کے لیے لوگ جاتے تھے. آج کل تو ڈیفرنٹ تھوڑا سا سینیریو چینج ہو گیا ہے. پرانے زمانے میں جنگلات بہت زیادہ ہوتے تھے تو شیروں کے شکار کے لیے وہ نانا دادا ہمیں سناتے تھے, اللہ بخشے. وہ کہتے کہ جناب اگر کسی کا کوئی شیر پر فائر کرتا اور وہ اگر اتفاق سے چوک جائے اور وہ بندہ ہو زمین پر, پھر اس کے بعد الامان الحفیظ پھر کچھ نہیں کہا جا سکتا. کہ پھر کیا ہے, عمران خان نے شیر پر فائر کیا, سامنے کھڑے ہو کے وہ فائر خطا ہو گیا. اب اس کے بعد آگے میں کچھ نہیں کہہ سکتا. اب سمجھ آ گیا, آپ بہت سمجھدار ہیں. ایک بات, اس وقت کے جو چیف جسٹس ہیں ان کے ساتھ عمران خان نے کیا کیا, اور تو ان کو چھوڑ دیجئے جس طریقے سے عمران, جس کے کہنے پہ بھی کیا ہو بھائی, انہوں نے فرنٹ پہ یہ آئے, انہوں نے ریفرنس بھیجا, معاف کیجئے گا کابینہ کی منظوری سے بھیجا, ریفرنس پریزیڈنٹ کو گیا, پریزیڈنٹ کے خان صاحب نے خود منظوری دی, پریزیڈنٹ نے اپنی عقل استعمال ہی نہیں کیا, وہ بھی یوتھیا ہیں, ان کی عقل وہ ویسے ہی اپر چیمبر خالی ہے, انہوں نے آگے بھیج دیا. خود سپریم کورٹ نے کہا کہ مائنڈ تو اپلائی ہی نہیں کیا, بھائی مائنڈ ہو تو وہ اپلائی کرتے, معذرت کے ساتھ, ٹھیک ہو گیا, انہوں نے آگے بھیج دیا. آج وہی انہوں نے اٹ موسٹ کوشش کر لی عمران خان نے کہ یار یہ بندہ چیف جسٹس نہ بنے. عمران خان نے مالشیا پالشیا لوگوں کو اسپیشل انسٹرکشنز دیں کہ آپ سر دھڑ کی بازی لگا دیں, اور یہ جو جسٹس قاضی فائزہ ہیں دن میں 2-3 ویڈیوز اس کے خلاف کریں. جو مالشیا پالشیا ان کے وہاں بیٹھے تھے ٹی وی پہ, انہوں نے بھی ان کے خلاف وہ کیے. اب وہی بندہ چیف جسٹس بن گیا. آگے میں نے کچھ نہیں کہنا, ٹھیک ہو گیا نا. میں نے آپ سے کہا نا ڈاٹ صاحب خود ملانے ہیں, کیونکہ آپ اب کسی سے یہ توقع کرنا کہ میں اس کے ساتھ یہ کروں, اور وہ کوئی نبی تو ہو سکتا ہے کوئی اس طریقے سے, ہم بڑے گناہگار انسان ہیں. اور پھر اس کے اچھا میں آپ کو بتاؤں, خان صاحب کو کوئی آؤٹ آف دا وے جا کے دونوں بندے جو خان صاحب سے غلطیاں ہوئی ہیں, خاص طور پہ 9 مئی والی غلطی, یہ سائفر والی غلطی, یہ باقی غلطی قادر ٹرسٹ والی غلطی, یہ بہت ساری اور غلطی, فارن فنڈنگ والی غلطی, پتہ نہیں کتنی یہ جو بھی, اگر وہ آؤٹ آف دا وے جا کے خان صاحب کے خلاف بھی کچھ نہ کریں, دونوں بندے, دونوں آرمی چیف بھی اور چیف جسٹس بھی,
خان صاحب خلاف کچھ نہیں، صرف انصاف کر دینا، انصاف میں کہتا ہوں نا، بک پہ چل کے یوں سمجھ لیں کہ ناک کی سیدھ میں جائیں، وہ ایس او پی پہ چلیں، بک پہ چلیں، اور جو خان صاحب کی اپنی گواہیاں، ان کے اپنے دوستوں کی اپنے گھر سے گواہیاں آ رہی ہیں، انہی گواہیوں کی بنیاد پہ بھی انصاف ہو جائے، خان صاحب کا ستیہ ناس ہو جانا ہے۔ یوتھی کہتے ہیں وہ اگلے ہفتے پر وزیر اعظم بننے لگا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ یوتھیوں کو چونا لگانے والے بہت زیادہ ہیں۔ تو میرے یوتھیوں تسلی رکھو، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں کبھی آپ کو دھوکہ نہیں دوں گا۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔